شریف کو تھا بانس بریلی، اعلیٰ حضرت کا دربار جو ہے وہ بانس بریلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی والے منہ میں گنگناتے نہیں ہیں، وہ دل کی آواز سے صدائیں دیتے ہیں، سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بتاتے ہیں سبحان اللہ۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نام، یا رسول اللہ جاری رہے گا جاری رہے گا زندہ باد۔ تو اس طرح یہ چپکے مجبوراً گفتگو کا رپلائی مت دیا کرو۔ اس محفل میں کوئی فرقان بھائی نے اور جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، مجھے لگتا ہے آپ کو مجبوراً بٹھایا گیا ہے۔ لفظوں میں میری شدت معذرت کے ساتھ، لیکن حق بات کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ اپنے باپ کا ذکر نہیں حسنین کے نانا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکھ دے ادھر بند کر۔ تو جب کوئی اسٹیج پر خطیب اتنی دیر تک یہ ثنا خوان آتے پڑھتا رہا، آپ نے نذرانوں سے تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ کیا دے سکتے ہیں اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ نذرانہ دیں گے؟ نذرانہ بھی وہ دیتا ہے جس کی جیب پر سرکار کی نگاہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں۔ آج میری آپ کی عزتیں، رفتیں، عظمتیں، مدحتیں، الفتیں، وقار، یہ شعار، یہ شہرت، یہ جان، یہ مان، یہ امان، یہ شان، یہ تن، یہ بدن، یہ لباس، یہ کچا وہ کچا، یہ سب نبی کی بارگاہ سے۔ تو جب حوصلہ افزائی تو کرا کرو۔ اب اگر کوئی کارنر میٹنگ ہوتی ہے تو بغیر بلائے آتے ہیں اور چیخ کے نعرے لگاتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ سنیو، جب جنت میں جاؤ گے تو کیسے خاموش جاؤ گے؟ کس طرح؟ وہ تو جائیں گے ہی نہیں، نہ کالے والے جائیں گے نہ پیلے والے جائیں گے، ہم تو صرف ہرے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے محبوب کا روزہ بھی ہرا ہے، جنت کے درخت بھی ہرے ہیں، جنت کا فرش اور چھت بھی ہری ہے، اور جانے والے بھی ہرے ہوں گے۔ ہرے کون ہیں؟ کہ جن کا عقیدہ نہ اس سائٹ کا ہے نہ اس سائٹ کا، بیلنس والا عقیدہ ہے۔ ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی آل کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اصحاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیلنس والے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جب کوئی نعرہ لگا کرے تو بلند آواز سے کہا کرو، پتہ چلے کہ بھئی ہاں ہم لوگ جوش اور جذبے میں بیٹھے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجبور ہو کے نہ بیٹھیں، نبی آل نبی کے ذکر میں مسرور ہو کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوانوں کا کام ہے، یہاں عقل والوں کا کام نہیں۔ ابھی تو گفتگو میری تمہید مان رہا ہوں کہ شاید ماحول بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماحول بنانا پڑا، تمہید چل رہی ہے، ابھی گفتگو میری آگے ہے کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں۔ واہ واہ واہ۔ شوق ہے شاعری کا، ذوق ہے، جنہیں ہے وہ کئی آوازیں بولیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل والا ہے وہ نہیں کہے گا، جو عشق والا ہے وہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ مخاطب دونوں قسم کے لوگوں سے ہوں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا لٹا دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال کی بنیاد نہ نماز پہ ہے، نہ روزے پہ، نہ تلاوت قرآن پہ۔ بابا کون سے سنی مسلمان ہو تو سنو، ہمارا انداز، ہماری محبت کا محور، ہمارا عشق کیا ہے کہ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر اعمال کی بنیاد، واہ واہ واہ۔ عشق پر اعمال کی بنیاد ہے۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے، عاشقان اہل بیت کے سامنے، قرآن کی وہ آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بولو کتنے ہیں؟ 5۔ اونچا بولو۔ فرقان بھائی، کیا طعام کا اہتمام ہے آپ کی محفل میں؟ ماشاءاللہ، روحانی غذا کے بعد جسمانی غذا کا بھی اہتمام۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا لنگر کا، میرے ذریعے پتہ چل گیا، تو اب بلبلہ ہونا چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنا زیادہ کہو گے اتنی روٹی کھانے کو بہتر۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ یہ وہ ٹکڑے ہیں جن ٹکڑوں کے کھانے سے ہماری نسل کو رفت عزت ملا کرتی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ بھی نہیں. بات صرف اتنی ہے, کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے, آج بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. تو قرآن کی وہ آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ 5 تو ارکان ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, حج. لیکن آج منبر رسول سے میں کہہ رہا ہوں, آل نبی کے صدقے میں بھی کہہ رہا ہوں, عقل والوں کے لیے نہیں, ایمان والوں کے لیے, عشق والوں کے لیے چھٹا فرض بھی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. چھٹا فرض بھی ہے. میں کہتا ہوں اگر اس چھٹے فرض پر یقین نہ ہو تو وہ 5 فرض بھی قبول نہیں ہوتے. اگر یہ چھٹے فرض پر اعتقاد, یقین, نظریہ محکم نہ ہو تو وہ 5 نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, حج بھی قبول نہیں. مولانا صاحب کون سا ہے جسے آپ چھٹا فرض قرار دے رہے ہیں؟ یہ عشق کی بولی ہے, یہ صوفیت کی بولی ہے, ایمان کی بولی ہے, علاوت کی بولی ہے. یہ بولی کیسی ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, جہاد کرو, حج کرو, اگر آل نبی کی محبت نہیں ہے, واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت سے رشتہ نہیں ہے تو کس کام کی نماز, کس کام کا روزہ, کس کام کا حج, کس کام کی زکوٰۃ؟ خدا بھی راضی نہیں جب تک. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو کہا رب نے اے محبوب بڑی دین کی خدمت کی ہے. کتنی کی؟ محبوب نے فرمایا ربا میں نے تیری نماز امت کو پہنچائی, روزے پہنچائے, حج پہنچایا, جہاد پہنچایا, زکوٰۃ پہنچایا, مکہ پہنچایا, مدینہ پہنچایا, دین پہنچایا, سحر پہنچائی, شام پہنچایا, اجالا پہنچایا, سمندر پہنچایا, بحر پہنچایا, چشمے پہنچائے, نہریں پہنچائی, مشرق پہنچایا, مغرب پہنچایا, شمال پہنچایا, جنوب پہنچایا, شجر پہنچائے, حجر پہنچائے, ملکوت پہنچائے, دائیں بائیں. رب تیری ہر نعمت تیرے بندوں کو پہنچائی. محبوبہ بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت کی ہے. کچھ صلہ امت سے لے لے, محبوب امت سے کچھ بدلے میں لے لے. ہر کوئی کسی سے لیتا ہے, اولاد والدین سے لیتی ہے, زوجہ شوہر سے اپنی نعمتوں کے حصول کا خواہش کرتی ہے, شاگرد استاد سے, مرید پیر سے, ادنا اعلیٰ سے, مقتدی امام سے. محبوبہ تو نے بڑی محنت کی ہے, اپنی امت کو یہ دین پہنچایا تو بدلے میں کچھ لے. تو ہم نبی کو میں سوال کرتا ہوں, اپنے آقا کو دین پہنچانے کے بدلے ہم کچھ دے سکتے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی ہے آپ کے پائے میں اس کا قائل ہو جاتا ہوں کہ حضور سرکار اس ذات کو جس نے سب کچھ دیا, بلکہ یوں کہیے کون سی رب کی نعمت ہے جو رب کے حبیب نے نہیں دی. آئے ہم لانڈی کی اس محفل حضرت پیر سید سالار مسعود غازی کی نسبت سے ہم یہاں سے بریلی چلتے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت کی نسبت کا سہارا لے کر ہم بریلی چلتے ہیں. امام اہل سنت, عاشق ماہ نبوت, پروانہ شمع رسالت, مجدد دین و ملت, عاشق ماہ نبوت, عظیم البرکت, عظیم المرتبت, الشاہ امام احمد اللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرمائیں سرکار نے کیا کیا نعمتیں غلاموں کو دی, کیا کیا عزتیں دی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لو میں قلم اٹھاتا ہوں کہ کیا کیا نہ دیا, کیا کیا دیا. ارے سب دیا. تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا, جذبے کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا رہے. میرے بریلی کے امام نے لکھا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ رب ہے موتی, یہ ہے قاسم
اس گستاخ کھلاتے یہ ہیں قصر صدا تک اس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں پل سے پار کراتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے قوم بنائے بناتے یہ ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا بلہ بھاری بناتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لوگ وہاں فرماتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا یارو رپلائی تو صحیح دو سبحان اللہ زبان سے نہیں عقیدت کی زبان گج مچ کے کہو جھوم کے کہو ساداریوں چلا کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اور کیا کیا نعمت شافع نافع رافع دافع شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھنا رضا کا سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حیدری غوثی غوثیہ سید سالار مسعود غازی زندہ باد اللہ محمد بعلمیہ مدد مدد کا دنیا کی جاری رہے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تم کہتے ہو کیا نبی سے ملا یہ بولو ہمیں کیا نہیں ملا رب بھی ملا مجدد شیخ سر ہندی فرماتے ہیں یہ ممبر پہ کہنے کی بات نہیں لیکن چونکہ یہ سالاریوں کا سلسلہ ہے واہ 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 سبحان اللہ اللہ محمد چار کی صداؤں لگانے والوں کا میں پہلے ہی اجازت لے چکا ہوں اس عمر کی کہ میں عقل والوں کی محفل میں نہیں واہ 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 عشق والوں سے مخاطب ہوں تو مشدد شیخ سر ہندی سے بڑا عاشق کون ہوگا آپ فرماتے رب جملہ سنیے آپ فرماتے رب ہم تجھے نہیں جانتے ہمیں تو تیرا پتہ بھی مصطفیٰ نے بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں تو تیرا پتہ بھی مصطفیٰ نے بتایا ہمارے اجداد تو بتوں کو پوچھتے تھے شرک کرتے تھے یا تو منات کے ماننے والے تھے محبوب آیا تو نے کہا کہ محبوب کل ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سرکار کو ہم کیا دے سکتے ہیں ہاں جب محبوبہ سے بات ہوئی تو اب سمجھ میں نہیں آئی نا تو رب نے کہا محبوب تو مانگے گا نہیں تو سراپا عطا ہی عطا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سن محبوب کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى محبوب کہہ دے نماز روزہ حج زکات جہاد دین قرآن رمضان رحمان بدلے پہنچانے میں اگر کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى میری اولاد سے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ میری آل سے محبت کیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ امام شافعی کی بارگاہ میں چلتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ ائمہ اربعہ میں امام شافعی آپ بتائیے آپ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں کہ آل سے کیسی محبت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدوں کی عزت کیسی کریں ہائے 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 واہ 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 سیدوں کا ادب کیسے کریں سیدوں کی قدم بوسی کیسے کریں سیدوں سے کیسی نسبت کریں سیدوں کی غلامی کیسے اختیار کریں تو امام شافعی اپنے مدرسے میں طلبہ کو درس دے رہے ہیں طلبہ کا چہرہ امام شافعی کے روبرو اور امام شافعی بحیثیت معلم آپ کا چہرہ طلبہ کے روبرو اچانک پڑھاتے پڑھاتے امام شافعی کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور سارے طلبہ کی نگاہیں امام شافعی کچھ دیر کے لیے نگاہیں پوچھی آپ بیٹھ گئے پھر پڑھانے لگے پڑھاتے پڑھاتے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا امام شافعی کو پھر کھڑے ہو گئے نگاہیں جھکا لی دست بستہ بسد احترام متعدد مرتبہ ہوا کہ جب درس و تدریس کی مجلس برخاست ہو گئی تو کسی عقل والے نے عشق والے تو پوچھے گئی ہائے 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 واہ 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 کیونکہ اس کی
سوچ یہ ہے عشق والے کی کہ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں ہائے جماتا ہائے ہوں، ہائے بے شک بے شک تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار دیدار ہو جائے. واہ 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 سبحان نہ اللہ. جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. کسی عقل والے طالب علم نے پوچھا حضور بار بار آپ کھڑے ہو جاتے دوران، تو آپ فرمانے لگے میں اس لیے کھڑا ہو جاتا تھا، ایک بچہ کھیلتے کھیلتے چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا تھا تو کہا حضور وہ تو بچہ تھا. ہاں، نہ بوڑھا تھا، نہ آدمی تھا، نہ عالم تھا، نہ صوفی تھا، وہ بچہ تھا. حضور بچے کا احترام کا ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے، ہائے 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 واہ 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 واہ. ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے، جڑا خاص ہے وہ آمنہ دا فاطمہ دا لال ہے. واہ 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 سبحان یہ اللہ. عام بچہ نہیں تھا. اس کی عزت اس لیے کی اس بچے کے بدن میں نبی کا خون موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کی تعظیم عزت اس لیے. یہ ہے ادب. کیا بات ہے کیا بات. ایسا پیار کرو. اور ابن مسعود کی بارگاہ میں چلتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ تو ایک امام کی بات تھی نا، صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا مقام آل رسول کی کیا عزت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں نوافل نہیں پڑھے جاتے زیادہ کوئی بات نہیں، قرآن کثرت سے نہیں پڑھا جاتا تھوڑا پڑھ لیا صحیح ہے، نفلی روزوں کی کثرت نہیں ہوتی کوئی بات نہیں، صدقہ زیادہ نہیں دیا جاتا کوئی بات نہیں، خیرات کی بساط کثیر نہیں کوئی بات نہیں، اعمال صالح کم ہیں کوئی بات نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ساری بات کہ ابن مسعود نے جب ہماری یہ ساری باتیں سنی تو ابن مسعود کی بارگاہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملی. فرماتے ہیں کہ ایک دن کی آل رسول کی محبت. ہائے 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 واہ واہ واہ. عشق والے سبحان واہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ. سے پیار کرتے ہیں. آپ کو تو ڈبل نہیں ٹیبل چبل 4 یار اور پنجتن کے سچے میں 5 دفعہ یوں کہنا چاہیے ذکر بھی سید کا ہے اور بھی سالات. ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی محبت آل رسول کی. فجر کی نماز پڑھی اور دن بھر نماز پڑھتے رہے، مغرب کا وقت ہو گیا، فجر پڑھی تو حسین کو یاد کیا، ظہر پڑھی تو حسن کو یاد کیا، عصر پڑھی تو زہرا کو یاد کیا، مغرب پڑھی تو علی کو یاد کیا. فرماتے تیرا ایک دن کا پیار کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 سال کی عبادت پر محیط نہیں، برابر نہیں. لفظ سنیے، ابن مسعود کہتے ہیں 1 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. واری جاؤ کہ آل رسول کا فیضان امت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم یہی تو وجہ تھی کہ صدیق اکبر نے پیار کر کے بتایا کہ نبی کی آل سے کیسے پیار کرنا. ہمیں یہ ایرے غیرے نتھو خیرے، یہ کوئے کے ڈھڈو، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ اہل بیت کا پیار کیا ہوتا ہے، اہل رسول کی محبت کیا ہوتی ہے. ارے بریلویوں، اگر ہم یوم صدیق مناتے ہیں، یوم فاروق مناتے ہیں، یوم عثمان مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں، 4 یار کے نعرے اس لیے لگاتے ہیں کہ نبی کے انہی خلیفاؤں نے ہمیں آل رسول کی عزت سکھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صدیق کو تاجدار صداقت کہا جاتا ہے تو نبی کی آل کی نسبت. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عمر فاروق اعظم بنے تو نبی کے منبر اور آل رسول کی سند دینے کی. اللہ اکبر کبیرہ. میں کون سی دلیلیں دوں مثالیں. اب سنو، جب کوئی ان سیدوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتے ہیں، تو پھر کرم زہرا کا کیسا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. پھر کرم زہرا کا کیسا ہوتا ہے. روزے کا وقت، افطار کا وقت، علی گھر میں موجود، حسن موجود، حسین موجود اور زہرا موجود. اللہ اللہ، یہ کتنے حسین جلیل و قدر ہستیاں. گھرانہ تو دیکھیں، گھرانہ کیا ہوگا. جنت بھی
जन्नत भी रोज सलूट मारता होगा ज़हरा के घराने को। वाह 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 सुभान अल्लाह। मिसाल ये दे रहा हूं, अल्लाह की जन्नत, हदीस रसूल, जन्नत औलाद के लिए माँ के पैरों तले, क्या बोलो, माँ के पैरों तले। कदमों में है। अंदाजा करो जब हमारी माँ का ये मकाम है, वाह वाह वाह। हमारी माँ का ये मकाम है कि औलाद के लिए जन्नत उसकी माँ के कदमों में, तो हसनैन की माँ का आलम क्या होगा? हाय हाय हाय, वाह 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 सुभान अल्लाह। हसनैन की मादर की शान क्या होगी? सैयदा ज़हरा घर पे मौजूद है, हसनैन भी है, अली भी है, कोई दूसरा चौथा पांचवा छठा नहीं है। इफ्तारी का वक्त है, 4 रोटियां का आटा गूंदा ज़हरा, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। 4 रोटियां आटा गूंदा, रोटियां तैयार हुई, एक रोटी दी हसन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते रहो सुभान ना अल्लाह, यार। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान और एतकाद और विजदान ज़हरा के रोजे से निगाह फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ठेका थोड़ी लिया है खाने वालों ने, पीटने वालों ने, पीटने से काला बंद करने से हुसैनियत जिंदा नहीं होती, यजीदियत बढ़ती है। अरे हक हमारा है, पहचानो, सुनियो। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमसे बड़ा कौन है अहले बैत का वफादार? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बात उस चमनिस्तान करम की रजा, क्या बात उस चमनिस्तान करम की रजा। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह 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 सुभान अल्लाह। एक रोटी हसन को दी, एक हुसैन को दी, एक अली मुर्तजा को दी। अली ने भी अपनी रोटी खाई, हसन ने भी खाई, हुसैन ने भी खाई। फातिमा की रोटी वैसी है, हाय और हाय हसनैन की निगाह हाय हाय। और अली मुर्तजा की निगाह पड़ी बतूल मुस्तफा पर, दुख्तर मुस्तफा पर, सैयदा ज़हरा पर। तीनों ने पूछा, बेटों ने मशवरा में, अम्मा जान, अली ने कहा फातिमा आपने रोटी तनावुल नहीं की? कहा मैं भी खाती हूँ। फातिमा ने क्या करा, अपने हिस्से की रोटी के 2 टुकड़े किए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आधी रोटी सामने रखी खाने के लिए, और आधी रोटी रखी नहीं, आधी रोटी को ज़हरा, अभी हाफिज नौमान ने बताया ना, उलमा कहते हैं जब तुम्हारे सारे दरवाजे कबूलियत के बंद हो जाएं, मुश्किल न टले, जब खुदकुशी का हमा आ जाए, अपने आप को मारने का वक्त आ जाए, परेशानी न टले, कर्जा ना उतरे, बीमारी ना जाए, बच्चे ना माने, शोहर हुकूक अदा ना करे, रहमतें न बरसे, तंदुरुस्ती खत्म ना हो, दुआ मांग मांग के थक जाओ, तो मुसल्ला बाद में छोड़ना, पहले एक दफा ज़हरा का वसीला नहीं, ज़हरा का वसीला नहीं, ज़हरा की चादर का वसीला पेश करो। ज़हरा की चादर का वसीला, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ज़हरा के वसीले की बात तो दूर की है, ज़हरा की चादर का वसीला आले महशर को मिल जाए तो सारी माओ के बेटे जंगली हो जाए। आधी रोटी रखी, पूछा ये आधी रोटी पल्लू में क्यों बांधी? सैयदा ज़हरा फरमाने लगी, आधी मैंने खाई, तुम्हारे हिस्से मैंने पूरे दिए, ये मेरा हिस्सा था ना एक रोटी का, तो आधी क्यों की अम्मा? अली मुर्तज़ा फरमाने लगे, फातिमा आधी क्यों की तुमने? आधी रखी, आधी खाने के लिए और आधी पल्लू में। कहा हाँ, आधी मैं बाबा जान के लिए लेकर जाऊंगा, आधी रोटी मैं अपने आप अपने बाबा जान के लिए लेकर जाऊंगा। घर वाले घर में रहे, सैयदा ज़हरा ने अपने हिस्से की रोटी तनावुल की, आधी रोटी पल्लू में बांधी, आंचल में बांधी। मगरिब का वक्त था, सरकार नमाज की तैयारी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार ने देखा मेरी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा मासूमा साइमा साकिरा शाकिरा दुख्तरे मुस्तफा खैरुन निसा सैयदुन निसा फातिमा ज़हरा आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के कदमैन शरीफैन रुक गए, सैयदा ज़हरा दौड़ती थी आई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़हरा नमाज की तैयारी का वक्त, इफ्तार का वक्त, तुम कहाँ? का बाबा जान घर में 4 रोटियां बनाई, एक हसन को दी, एक हुसैन को दी,
ایک علی کو دی ان کے حصے کی، میری ایک روٹی میرے حصے کی تھی، آدھی کھائیے بابا، آدھی روٹی میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں۔ پتہ نہیں میرے بابا نے روٹی کھائی یا نہیں کھائی، اپنے مصطفیٰ کے لیے تاجدار ختم نبوت کے لیے لے کر آ رہی ہے۔ جب زہرا نے یہ الفاظ کہے، عرش کے ذرے ذرے نے دیکھا تاجدار ختم نبوت کے چشمان نبوت سے آگے جاری ہو گئے۔ عشق مصطفیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام نے زہرا کو تسلی دی، شکریہ ادا کیا، شفقت فرمائی، کہا جاؤ بیٹی بہت بہت شکریہ۔ جب زہرا چلنے لگی خوش ہو کر، چند قدم چلی تو سرکار نے پھر آواز دی، اللہ اللہ سبحان اللہ، حبیب خدا، روح کائنات، جان کائنات، تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت نے آواز دی جب زہرا چند قدم چلی کہ زہرا جی ابا ادھر آؤ میری بیٹی، بیٹی آدھی روٹی کل تم نے دی تھی نہیں، پرسوں دی تھی نہیں، تو آج تو دے دی، کل دینے کون آئے گا؟ کل دینے کون آئے گا؟ سیدہ زہرا کہنے لگی بابا جان اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے؟ تو سرکار نے فرمایا زہرا نہیں ہونے تو پھر صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ توجہ رکھی، صبر کرنا۔ کہ اچھا ہم صبر کریں گے، ہاں زہرا اگر ہم نے جملہ سنیے، اگر ہم نے صبر کیا تو ہمارا یہ پنجے تن کا صبر امت کے کام آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا یہ اہل بیت کا صبر کرنا امت کے کام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری۔ یا علی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی علی ماشاءاللہ۔ نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا گھرانہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، سید اسد احمد شاہ باپو جیلانی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ شہزادہ غوث الورا کی آمد، مرحبا، شہزادہ غوث الورا کی آمد، مرحبا، شہزادہ غوث الورا کی آمد، شہزادہ غوث الورا کی آمد، شہزادہ غوث الورا کی آمد، آل نبی کی آمد، آل غوث الورا کی آمد، شہزادہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کی آمد، شہزادہ غوث الورا کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ नाश्ता बना के रखो। थोड़ी जगह दो बेटा। نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی حضرت پیر طریقت سید حسن احمد شاہ رزاقی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اللہ، نہیں سیدوں کی آمد پر بریلویوں کے تاجدار
आशिकों के इमाम, सूफियों के रहबर और रहनुमा, कुरान और सुन्नत के आलिम, इमाम अहले सुन्नत, आशिक माह नबूवत, परवाना शम रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, काताए नजदियत व वहाबियत व राफजियत व कादियानियत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, मुफ्ती कारी हाफिज अशा इमाम अहमद रजा, जो इज्जत रजा ने की है, खुदा की कसम कयामत तक हम सैयदों की वो इज्जत नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबू गुफ्तगू तो इख्तिताम करती, लेकिन एक बात का हम इरादा करके आया था कि आपकी मौजूदगी में मैं इस कौम को बताऊंगा, अगर इजाजत होगा। मेरी गुफ्तगू तो हो चुकी कि सरकार ने फरमाया कल अगर रोटी ना लाओ ज़हरा तो फिर क्या होगा, हम सब्र करेंगे, हमारा सब्र पंजे तन पाक का सबक उम्मत के काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखा आपने कि ज़हरा से मोहब्बत का, सैयदों से मोहब्बत का फैज़ क्या मिला। महबूब सुल्तान गज़नवी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा आशिक रसूल था, उलमा की इज्जत करता था, सूफियों की इज्जत करता था। दरबार लगाया कि आज मेरे दरबार में ऐलान कर दो, सिर्फ सूफी आएंगे, पीर आएंगे, दुर्वेश आएंगे, उलमा आएंगे, मुफ्ती आएंगे, इमाम आएंगे, और कोई गैर मुतअल्लिक ना है। पूरा दरबार महमूद गज़नवी का भर गया, सूफियों से, मौलवियों से। अल्लाह, इतनी कसीर तादाद। आज हैरान है सारे सूफी उलमा मशाइख कि आज महमूद गज़नवी ने कोई खास इवेंट रखा है कि सिर्फ मजहबी स्कॉलर्स हैं, आम आवाम नहीं। अब परेशान कि क्या गुफ्तगू होनी है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया कि तुम में कोई आम नहीं, सारे खवास हैं, उलमा, मशाइख, मुफ्तियान दीन, अइम्मा। तो ये काम तुम जानते हो, कोई और नहीं जानता। लोगों ने कहा हुजूर बताइए। कहा मेरी ख्वाहिश है, हर किसी की ख्वाहिश होती, किसी की मक्के की, किसी की मदीने की, किसी की तैबा की, तो किसी के बगदाद की, तो किसी की अजमेर की, और कोई लंदनो, पेरिसो, इंग्लैंड और थाईलैंड के पॉलिटिकल या अमीर तरीन शख्सियात को देखने की ख्वाहिश होती है। हम सुन्नियों को सैयदों के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महमूद गज़नवी ने कहा मेरी भी ख्वाहिश है। सुल्तान आपकी ख्वाहिश क्या है? तब मैंने किताबों में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ा। किसका नाम पढ़ा है? खिज़्र अलैहिस्सलाम। मुझे उनकी ज़ियारत की ख्वाहिश है कि हो कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई इमाम, कोई पीर, कोई चिल्ले वाला, वजीफे वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, उनमें कोई मुझे कराएगा ज़ियारत। महमूद गज़नवी को हजरत खिज़्र की। सारे मौलवी सूफी एक दूसरे का चेहरा देख रहे, किसी में ये तप्पड़ कहाँ है? हम तो अकल वालों से, इश्क वालों से हैं। इश्क वालों की कैफियत क्या होती है? वाह वाह वाह। कि इश्क मुस्तफा जिनके सीने में है, इश्क मुस्तफा जिनके सीने में है, वो कहीं भी रहे मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहीं भी रहे मदीने में है। महमूद गज़नवी की तरफ सब देखने लगे, सबों ने हाथ उठाए। हजरत इतना बड़ा काम आप नहीं। महमूद गज़नवी ने कहा कि जाओ दरबार खाली कर दो। मैं तो समझा ये कलंदर है, ये सूफी है, ये आलिम है, ये मुहद्दिस है, ये मुफस्सिर है, इसका प्रोटोकॉल होता आगे पीछे। बस तुम में कोई तप्पड़ नहीं, कोई अहलियत काबिलियत नहीं कि मुझे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सके। जाओ मेरा दरबार खाली कर दो। सारे सूफी मौलवी जाने लगे तो एक आम आदमी भी घुस आया था, ना जिसकी दाढ़ी थी ना जुब्बा। सुभान अल्लाह। ना दाढ़ी थी ना जुब्बा था, ना दस्तार थी, ना इल्म था, ना इमाम था, एक आम था। कहने लगा महमूद गज़नवी मैं जानकर आ गया हूं, मुझे इजाजत तो नहीं थी, ये ऐलान मैंने भी सुना था, तो मैं आपको हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा। अब सब हंसने लगे, सारे मौलवी, उलमा, मुफ्तियान इकराम। महमूद गज़नवी भी हंसने लगा। ना तेरी दाढ़ी, ना जुब्बा,
نہ دستار. تو عالم ہے نہیں, تو صوفی ہے نہیں, تو پیر ہے نہیں, تو درویش ہے نہیں, تو محدث ہے نہیں. تو تجھ میں کیا غرض ہے؟ نہ ظاہر میں, نہ باطن میں, نہ دیکھنے میں, نہ سننے میں. تو مجھے یہ سارے نہیں کرا سکے. اگر تو نے زیارت نہیں کرائی تو جو سزا آپ مقرر کریں گے کہ سید کہ ایسے ہی تھوڑی کراؤں گا, میری بھی تو ایک شرط ہے. سبحان اللہ. ہاتھی کہنے لگا میری بھی تو ایک شرط ہے. کہو. سلطان نے محمود غزنوی نے کہا کیا شرط ہے؟ کہ 6 مہینے کا راشن میرے گھر میں ڈلوائیے. واہ واہ واہ. 6 مہینے کا راشن. اب وہ کیوں؟ کہ 6 مہینے تک کمانا تھوڑی, 6 مہینے دریا کے کنارے بیٹھ کر چلا کروں گا, وظیفہ پڑھوں گا, تسبیحاں پھیروں گا, تبھی تو جا کر مرتبے پہ پہنچ کر خضر علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا. اور اگر نہ کرائی تو کہا جو سزا. دربار برخاست ہوا, راشن 6 مہینے کا ڈلوایا, چلا کے 6 مہینے گزرے, طلب کر لیا, دربار لگ گیا, سارے مفتی علماء آ گئے, کہ بھائی کرا زیارت. کہنے لگا حضور معذرت چاہتا ہوں, وظیفہ الٹا ہو گیا, چلا الٹا ہو گیا. تو اب کیا ہوگا؟ کہ 6 مہینے کا راشن پھر ڈلوائی. واہ واہ واہ. 6 مہینے کا راشن پھر ڈلوائیے. اسے غصہ آیا سلطان کو کہ راشن ہی ڈلواتا جاؤں. تو کسی نے کان میں آ کر کے آپ کا کیا جا رہا ہے, بیت المال میں سے قطرہ چلا جائے گا, کیا پتا چلے. اس نے کہا اچھا 6 مہینے کا ڈلوایا. اب اگر جو سزا ہو, 6 مہینے کا راشن ڈلوایا, محفل برخاست, 6 مہینے گزرے, پھر آیا, جب دربار لگا, اب کثیر تعداد تھی, کہا بھائی اب مجھے زیارت کرا خضر علیہ السلام کی. تو ہنسنے لگا, بآواز بلند کہہ کے مارنے لگا, کہنے لگا سلطان مسند پر بیٹھتے ہو, بادشاہ کی نشست پر بیٹھتے ہو, حاکم ہو. میں تو تمہیں بڑا دانشمند سمجھتا تھا. یہ بڑے بڑے مولوی, مفتی, صوفی, درویش, پیر نہ کرا سکے خضر کی زیارت, اس پر کیسے اعتقاد اور یقین کر لیا؟ میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ کہ کمبخت, تو نے 6 مہینے کا راشن جھوٹ بول کے لیا, گرفتار کر لیا. تو اس کی پارلیمنٹ تھی, جس طرح ہماری گورنمنٹ کی وفاقی پارلیمنٹ ہوتی, کوئی توانائی کا, کوئی پنکھے کا, کوئی چولہے کا, کوئی برتن کا وزیر. اسی طرح اس کے بھی وزیر کی پارلیمنٹ تھی. 3 وزیروں کو بلایا. ایک وزیر سے پوچھا آپ سے آئیڈیا چاہتا ہوں, اس کی کیا سزا؟ تو کہنے لگا حضور میں تجویز دوں. کہا میں نے تجھ سے پوچھا, بتا. کہا اس کو ذبح کرو اور ٹکڑے بوٹیاں کر دو, اس کی ہڈی بوٹیاں کر دو. اچھا بھائی, بڑی مار کا خیز تجویز ہے. دوسرے وزیر کو بلایا, کہ تیری تجویز کیا ہے؟ کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دو. اچھا. تیسرا جو تھا وزیر بھی تھا اور آپ کا خادم خاص ایاز. واہ واہ واہ. یہ کون ایاز؟ کہ ایاز کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد. ہمیشہ محمود غزنوی جب بھی بلاتا تھا ایاز کے بیٹے کو, محمد کہہ کر بلاتا تھا. ایک مرتبہ کا ایاز کے بیٹے ادھر آ. ایاز پریشان ہو گیا, میرے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی. آج سلطان ناراض ہو گئے. پوچھا سلطان غزنوی سے, حضور آج آپ نے میرے بچے کا نام محمد نہیں لیا, آج آپ نے کہا ایاز کا بیٹا. کہاں سن, میں جب بھی تیرے بچے کا نام محمد لیتا تھا پہلے وضو کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. سبحان وضو اللہ. کرتا تھا. آج مجھے تیرے بچے کی طلب تھی لیکن میرا وضو نہیں تھا. اللہ اللہ. تو اس کا جو خادم تھا نا ایاز, وزیر بھی تھا, کہ ایاز ادھر آؤ. سید بھی, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, باپ اسی طرف آ رہا ہوں. کہ ایاز آپ بتائیے کیا. پہلے وزیر نے کیا کہا یاد ہے, ذبح کرو, ٹکڑے بوٹیاں کرو. دوسرے وزیر نے کیا کہا, کتوں کے آگے ڈالو. ایاز سے پوچھا, ایاز آپ بتائیے, آپ بھی وزیر ہیں, خاص بھی ہیں. کہ حضور میری مانیں گے نہیں آپ, اللہ میری اللہ. نہیں مانیں گے. کہ سزا کے معنی ہوتے کچھ نقصان پہنچانا, تو میں تو ایسی سزا نہیں بتا سکتا. کہ لیکن میرا آرڈر ہے, ایاز بتاؤ. کہ حضور اگر حکم ہے تو معاف کر دیجیے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیا کہا, معاف کر دیجیے. تو سلطان نے انگلی لی دانتوں میں رکھی, کہ ایاز یہ کوئی سزا ہے؟ معاملہ ہی ختم کر دیا. قریب ہی ایک نورانی ہستی کھڑی ہوئی تھی خاموش. کہ حضور آپ کا جلوہ سب سے خاص نظر آ رہا ہے, آپ کا چہرہ پر رونق ہے, دل کشا ہے, دل ربا ہے, دل نشیب ہے, جلوہ بھی آپ کے جلووں سے فیض ہے. سبحان اللہ. حضور پتہ نہیں دل کیوں کھچ کر آ رہا ہے, آپ بتائیے میں کس کی تجویز ایکسپٹ کروں, کس کی تجویز مانوں؟ تو آپ فرمانے لگے, کسی ایک کی تھوڑی, تینوں سے ہی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نورانی شکل والے بزرگ فرمانے لگے,
تینوں کی تجاویز صحیح ہے۔ محمود غزنوی نے کہا حضور آپ یہ بات کریں اتنی خوبصورت حسین پر رونق ہو کر، کہاں کہ آپ نے کہا کہ پہلے والے نے سنا کیا کہا، ٹکڑے بوٹیاں کرو ذبح کر کے پھینک دو، کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا، کہ دوسرے نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، کہ یہ کہ ایاز کہہ رہا معاف کر دو، کہا کہ حضور کوئی ایک صحیح ہوگا تینوں کو، کہا کہ کیسے؟ سلطان نے کہا، نورانی شکل والی ہستی نے کہا جو پہلا وزیر ہے آپ کا، جس نے آئیڈیا دیا ذبح کر کے سزا دو، ٹکڑے کر دو، ارے ہے تو تمہارا وزیر لیکن کسائیوں سے تعلق رکھتا خاندانی قصاب ہے، تو آبا اجداد کی طرز پر فیصلہ دے گا اس کا قصور نہیں ہے۔ دوسروں نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، کہا اس نے اپنے آبا اجداد کے طرف پہ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے باپ دادا بادشاہ وزیروں کے کتوں کی خدمت کرتے تھے، نہلاتے تھے، تو وہی تاثر ہے آبا اجداد کا، اس لیے اس نے اسی روٹین میں سزا کی کہ کتوں کے آگے ڈال دو۔ کہا حضور یہ جو ایاز نے کہا یہ تو کوئی سزا نہیں، کہا معاف کر دو، کہاں یہ معافی کے لیے کہے گا، یہ تھوڑی کہے گا نقصان پہنچا، کہا کیونکہ سبحان اللہ بلند آواز میں کہیے گا، اس نورانی دل ربا دل کشا دل فریب ہستی نے کہا یہ اس لیے کہہ رہا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، اس کی رگوں میں کربلا کے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ، رگوں میں کربلا کے حسین کا خون موجود ہے، جو بھی حسینی ہے حسنی ہے وہ سزا نہیں دیتے۔ ارے امام زین العابدین خیمے میں تھے، ایک شمر آیا، امام زین العابدین نے پہچان لیا، لیکن آپ ایسے ہو گئے نہیں جانتے پیاسا ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا پیاسا ہوں، ایک پیالہ پانی کا، اور دو، دوسرا، تیسرا، جب پی لیا کہنے لگا پانی پلایا، اب جان آئی، آج زین العابدین پہنچانے مجھے، کون ہوں میں؟ کہ میں جب تو آیا تھا پہچانا، شمر تو نے ہی تو پانی بند کروایا تھا، سزا دی تھی، تو آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ کہا وہ تیرا ظرف تھا کربلا میں، یہ ہمارا ظرف ہے، واہ 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 سبحان ہم اللہ، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو یہ سید ہے۔ سلطان نے کہا محمود غزنوی نے، ایاز آپ نے آج تک اپنی کاسٹ، ذات، اپنا نسب حسب ہم سے چھپایا، سید ہے، آل رسول ہے، ہمیں نہیں بتایا۔ کہ حضور جو اصل سید ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، رب ان کی پہچان، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، ایسی پہچان آپ نے کہی سبحان سبحان اللہ، اللہ، ایسی پہچان کراتا ہے کہ آپ نے چھپایا کیوں؟ کہ حضور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا سید ہونا ظاہر کروں، لیکن اس شخص نے، اس بزرگ نے میرا راز فاش کیا، اس نے کیا، کہاں ان بزرگ نے بتایا تو ہمیں پتا چلا۔ اب سنیے محمود غزنوی سے، ایاز کہتے ہیں اے غزنوی میرا سید ہونا تو پتا چل گیا کہ ہم معاف کر دیتے ہیں، جس خضر کی تم زیارت کرنا چاہتے ہو میں راز فاش کروں گا، یہی حضرت واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو دوستو قرآن یہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہ ڈر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ سنو سچوں کے ساتھ، سچے کون ہوتے ہیں؟ سنو جب مکے کا عبد المطلب ہو اور اس کے نکاح میں بی بی فاطمہ، حضور کی دادی کا نام بی بی فاطمہ، مکے کا عبد المطلب ہو اور نکاح میں بی بی فاطمہ آئے تو بیٹا مکے کا عبداللہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مکے کے عبداللہ کا نکاح آمینہ سے ہو، آمینہ سے ہو تو اس گھر میں نبیوں کا تاجدار محمد مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر محمد مصطفیٰ شب اسرا کا دولہا بنے اور نکاح میں خدیجۃ الکبریٰ، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو جب مکے کا عبداللہ ہو نکاح میں حضرت آمینہ آئیں تو بیٹا نبیوں کا سلطان، تاجدار انبیاء، روح کائنات، جان کائنات، حبیب کبریا ہو، اور جب شب اسرا کے دولہا محمد مصطفیٰ کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہو تو کھڑے ہو کر کہنا اس گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صائمہ
محدثہ مفسرہ مفکرہ محققہ صابرہ شاکرہ خیر النساء سید النساء فاطمہ زہرا پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ مصطفیٰ ہو، ماں خدیجہ الکبریٰ ہو، تو اس گھر میں بیٹی فاطمہ زہرا، بولو کون ہوتی ہے؟ فاطمہ، ہاتھ اٹھا کر فاطمہ 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 زہرا پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ماں ہو فاطمہ، سبحان اللہ، جب ماں ہو فاطمہ ہائے 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 اور باپ ہو علی، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، جب فاطمہ نبی کی بیٹی علی کے نکاح میں آئے، کون علی؟ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حیدریم قلندرہم مستم بندہ مرتضی علی ازدم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو اسد اللہ ہے، وہ علی جو شمشیر اللہ ہے، وہ علی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا محبوب خیبر کا علم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ، اس علی کا نکاح فاطمہ سے، واہ واہ واہ، یہ وہ نکاح تھا، سب کا نکاح ایک دفعہ ہوتا، نکاح دوبارہ تجدید نہیں ہوتی، ریویس نہیں ہوتا، لیکن سنو دوستوں، توجہ، کہ ایک نکاح جوڑے کا ایسا ہوا، تیرا میرا رشتہ، ماں باپ چچا تایا پھوپھی رشتہ دار پسند کرتے ہیں۔ کائنات میں ایک جوڑا ایسا تھا کہ دولہا کے لیے دلہن اور دلہن کے لیے دولہا رب نے پسند فرمایا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، رب نے پسند فرمایا تھا۔ اللہ وہ کون سا جوڑا تھا؟ ہاں، جب رب نے پسند کیا تو وہ جوڑا علی فاطمہ کا تھا۔ سبحان اللہ، تو رب نے کہا محبوبہ لبیک ربا، پہلے میں عرش پہ علی کا نکاح فاطمہ سے پڑھاؤں گا اور فرش پہ مصطفیٰ تجھ کا نکاح فاطمہ سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی، اللہ اللہ، جب علی جیسا شوہر ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، باپو کے جلوے دیکھ کر ہی کہہ دو، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہ تو رضا نے بتائیں جلووں کی کشش کیا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ، طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بالا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان نور اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب واہ۔ باپ علی ہو، ماں فاطمہ ہو، تو اس گھر میں علی کا شیر، حسن کا برادر، ائمہ اہل بیت کا علم بردار، عباس کا برادر، فاطمہ کا لخت جگر، نبی کا سبط، حضور کا نواسا، حسین جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ واہ 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 واہ، تو سبحان جب اللہ، حسین کا نکاح ہو جائے غزالہ سے، ہائے مجھے ہائے آواز میں کہہ دوں، واہ واہ واہ، جب حسین کا نکاح ہو غزالہ سے، ماں غزالہ باپ حسین، تو اس گھر میں سجدوں کی زینت زین العابدین پیدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ زین واہ، العابدین، یارو اونچی آواز میں کہو سبحان سبحان اللہ، اللہ، زین العابدین۔ اور یہ سلسلہ چلتے علی رسول کا سلسلہ کہاں بغداد پہنچتا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، بغداد پہنچتا ہے۔ سنو گے جملہ تاب ہے، ہائے ہائے سنو گے ہائے، جملہ تاب ہے، اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنو اے سنیوں، عاشقوں، قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، اشرفیوں، رضاقیوں، رضاقیوں، عطاریوں، فضیلیوں، سندلیوں، سالاریوں، سنو اے سبحان اللہ، سنو کہ جب یہ سلسلہ مختصر جب بغداد پہنچتا ہے تو جب باپ ہو ابو صالح موسیٰ دوست محمد، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 جب واہ، باپ ہو ابو صالح، ماں ہو ام الخیر، تو اس گھر میں 11ویں والا پیر دستگیر پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان 11ویں اللہ، والا پیر محبوب سبحانی ہائے ہائے، شیخ جیلانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، اور جب یہ سلسلہ پھیلتا ہے اور اجمیر میں واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پہنچتا ہے، تو جب باپ ہو غیاث الدین، ہائے واہ واہ واہ، جب باپ ہو چشتیوں جھوم جاؤ، جب باپ ہو غیاث الدین، ماں ہو ماہ نور ام البرا، باپ ہو غیاث الدین، ماں ہو ماہ نور ام البرا، جب غیاث الدین کا نکاح ام البرا سے ہو تو چشتیوں اس گھر میں ہند
सुभान अल्लाह मुईनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। और जब ये सिलसिला चलते 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 पाकिस्तान हैदराबाद पहुंचता है, हाय 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 वाह वाह जब ये वाह सिलसिला चलते चलते पाकिस्तान हैदराबाद पहुंचता है और हाजरी असब नसब का जब हजरत सखी अब्दुल वहाब जिलानी वाह 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 सखी अब्दुल वहाब जिलानी पर होता है, तो जब हैदराबाद का शहंशाह सखी जैसा हो, दाताओं का दाता हो, लजपाल का लजपाल हो, मेरा सखी वहाब जिलानी जैसा मुर्शिद हो, तो बेटे असद अहमद गिलानी पैदा हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो बेटे फिर ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इश्क वाले, सुभान अल्लाह, वाले, हाय, हाय, हाय। वाले पैदा होते हैं। वाह, 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 तो वाह। दोस्तों सैयदों की इज्जत करो, सैयदों के कदमों से वाबस्ता। लोग कहते हैं दामन से वाबस्ता। जुमला सुन हाय 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 वाह 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 बात बता रहा हूँ, ये अकल वाले नहीं बताएंगे। हाय, हाय, सुन हाय। लीजिए बापू, आपकी इजाजत से ये जो कहते हैं ना, पीर के दामन से लग जा, माँ के दामन से लग जा, इमाम के दामन से लग जा। बाबा दामन से नहीं मिलता। क्या कहा? दामन से नहीं मिलता, दामन की बारगाह बड़ी है, पहले कदमों में जाना पड़ेगा। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह इसलिए कदमों की इज्जत की होगी, दामन खुद अपनी आगोश में गोश। सुभान अल्लाह आओ सुभान अल्लाह सैयदों के कदमों से लग जाओ, सैयदों के कदमों से लग जाओ, सैयदों के कदमों को बोसा दो, इज्जत करो। तुम इनकी नालैन की इज्जत करोगे, खुदा की कसम मुस्तफा अपनी हाल की इज्जत कयामत के दिन अपने रब से करवाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों यारों, ये मेरे जज्बात, मैंने तकरीर नहीं की, मेरा जो उन्वान था तो वो रह गया। बापू आए तो बापू ने जुबान से तो हुक्म नहीं दिया, लेकिन मैं करूं क्या मैं? ये मेरा विजदान है। जिस खान वादे से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कई जमा तो हुए हैं, सबका तो जिक्र करते हैं, बताओ तो सैयदों का अदब क्या होता है? हाय हाय वाह वाह वाह। और आखिरी बात मैं कह चुका था, फिर रिपीट कर देता हूँ। नमाज रोजे पढ़ो, हज किया अलहाज हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, अवाबीन पढ़ता हूँ, अशराक पढ़ता हूँ, बड़ी देगे लुटाता हूँ, हाय, हाय, हाय। बड़ी सखावत करता हूँ, वाह, वाह, वाह। यतीम मिस्कीन के सर पे हाथ रखता हूँ, सिलाई मशीनें देता हूँ, पंखे देता हूँ, राशन दिलवाता हूँ, हाँ दाढ़ी भी रखी है, हाँ जुब्बा भी है। और बता, गिनता जा, ये करता हूँ। आखिर में कहा भाई और कुछ? कहा नहीं, ये देखो कम है क्या? कहा ये बता, हसन हुसैन की मोहब्बत किस कहते हाय हैं? हाय 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 वाह वाह वाह। ज़हरा से इश्क कैसा, अली से लगाव कैसा है? कम मुझे इन बातों का नहीं पता, तो कम बख्ता तेरा मर जाना बेहतर है। आले रसूल की इज्जत नहीं है तो ना तेरी नमाज, तेरे काम, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, जिहाद। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि नमाज अच्छी, बापू नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। मर ना जाऊं जब तक ख्वाह जाए पतहा की चौखट पर मेरा ईमान हरगिज़ कामिल नहीं हो सकता। दोनों हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सैयद असद अहमद शाह रज़ाकी, जिंदाबाद। आले रसूल का फैजान जारी रहेगा, आले रसूल का फैजान जारी रहेगा, सैयदों का फैजान जारी रहेगा, जारी वाले पीर का फैजान जारी रहेगा, जारी रहेगा। अल्लाह रिद्दुल लिसान के सबक, जोश खिताबत के सबक, अगर कोई जुमला गैर यकीनी तौर पर मोहब्बत और इश्क में कुफ्र की तरफ हुआ, तो मेरा तरीका है कि मैं ईमान तजदीद का ताबीन करवाता हूँ। असल नबी के गुलाम का तरीका यह है कि वो किसी महफिल में नहीं, रात सोते वक्त पहले वजू करेगा, फिर ईमान तजदीद करके सोएगा। सुभान अल्लाह अपना सुभान तरीका अल्लाह। बना लो, जब भी वजू करो रात को, वजू करके बिस्तर पे जाओ तो कहना अल्लाह मैं ईमान तजदीद की नियत करता हूँ। तुम फौरन बाबाज बुलंद कलमा पढ़ो, बीवी बच्चों को भी कलमा पढ़ाओ, क्योंकि मेरे महबूब की हदीस का खुलासा है, मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सुबह काफिर, शाम मुसलमान, शाम मुसलमान, सुबह काफिर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? कुफ्रिया जुमले उनके मुंह से निकल जाएंगे, उन्हें पता तक ना होगा, ईमान चला जाएगा।
لیکن رب دلوں کا حال جانتا ہے بے شک قصدن کوئی نہیں کر سکتا جوش ہے ولولہ ہے وہی تو تھا جذبہ جو حسین نے سر کٹا دیا تھا ہائے 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 واہ 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا تھا اللہ خیموں میں آگ لگ گئی تھی یہ کیا تھا یہ رب کی رضا کے تحت تھا بآواز بلند سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی رسول اللہ اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اس محفل کے انعقاد کا سبب جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے میرا ایمان ہے ان سیدوں کی قدموں کی برکت سے ان کے جد کے ذکر کی برکت سے وہ ہم زمین پہ بیٹھ کر نعرے لگا رہے ہیں وہ مرحوم قبر میں نعرے لگا رہا ہے انشاءاللہ اور وہ مرحوم انشاءاللہ کہہ رہا ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں دونوں ہاتھ اٹھا کے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل باقی لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ واہ 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 ماشاءاللہ اللہ اکبر سادی بھائی یا علی سادی بھائی سلام 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 کے بعد دعا کروا زندہ باد ماشاءاللہ مہربان جس پہ غازی ہے واہ 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 جس پہ اس پہ اس سے اٹھا لینا بھیا ہے مہربان اس پہ ایک ولی ہے آج ہے عرس غازی میاں کا آج ہے عرس غازی میاں کا عرش کا فرش جھومے مچی ہے عرش کا فرش جھومے ہے اللہ اللہ یہ غازی ہمارے سارے ولیوں کی آنکھوں کے تارے اللہ اللہ یہ غازی ہمارے سارے ولیوں کی آنکھوں کے تارے مہربان جس پہ غازی ہے مہربان جس پہ غازی ہے مہربان اس پہ ایک ولی ہے اللہ اللہ سخی کا گھرانہ اللہ اللہ سخی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے اللہ اللہ سخی کا گھرانہ آپ ہیں نور پیارے نبی کا آپ ہیں نور پیارے نبی کا آپ ہیں نور پیارے نبی کا اور علی کی شجاعت کا جلوہ آپ ہیں نور پیارے نبی کا اور علی
کی شجاعت کا جلوہ آپ حسنین کے ہیں دلارے آپ حسنین کے ہیں دلارے آپ کا مرتبہ بھی جدا ہے آج ہے عرس غازی میاں کا فرشتہ عرش دو میں مچی ہے آج ہے عرس غازی میاں کا فرشتہ عرش دو میں مچی ہے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام احمد رضا رضا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہم غریبوں کی کھوٹی اللہ اللہ واہ 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 سبحان اللہ اپنے نانا کی کھیتی ہری کر گیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر گیا گھر کے گھر کو سپرد خدا کر گیا حق کر بنائے ادا کر گیا نعرے دوزخ سے ہم
کو بر کر گیا نار دوزخ سے ہم کو بر کر گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کس پہ برسانگی آقا تیرا لطف و کرم واہ 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 کس پہ دیکھا گی ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں بے شک بے شک اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت پیلا کو سلام لاج رکھتے ہیں وہ سیدوں کی صدا بے شک بے شک بے شک لاج رکھتے ہیں وہ سیدوں کی صدا سخی وہاں کی نسبت پیدا ہو سلام دادا باپو کی عظمت پیدا ہو سلام سر باپو کی قسمت پیدا ہو سلام سید سالار کی عظمت لاکھوں سلام گرتے ہوئے جب میں نے تیرا نام لیا ہے منزل وہی بڑھ کے مجھے تھام لیا ہائے 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 واہ 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 دست بستہ ہے کھڑے نانا ابو کے سب غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ فرقان اسٹینڈ لگا دو باپو کے لیے دعا کے لیے اسٹینڈ لگا یا اللہ یا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ اللہ بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا ماموں کی إله حتمی إلا مغفرت ہے هو حتمی عليه مغفرت توكلت ماشاء وهو اللہ رب العرش العظيم حاجی واجد کی حتمی مغفرت ہے الحمدللہ قل يا أيها الكافرون لا تعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب خلف دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حق لی یا قدما یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندام تابندام سکون دارم دستگیر بردر درگاہ والا سائلم یا آفتاب اوترینا شاد راکن شاد یا پیران پیر شاہ جیلاں ومنے بے سر و ساما مددے قبلائے دی مددے کعبہ ایماں مددے انج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کسارا پیر کامل کامل رہنما یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرف خیر آور یا شبیر یا شبر یا رسول اللہ انصر حالنا یا حبیب اللہ اسمح قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا الہی تیری ذات کبریا کے واسطے سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے یا الہی تیری ذات کبریا کے واسطے مشکل کو کرتے حل سب کی مشکل کشا کے واسطے فیض پاؤں ہر ولی کے در پہ جا کر میں صدا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے آمین نفس و شیطان کی حلاوت سے میرا دل پاک کر برکت پیران پیر کلولیاء کے واسطے الہ العالمین ملائک کریم
یہ ذکر پاک، یہ محفل پاک، یہ تمام نیاز و فاتح کا ثواب ہمارا سبھی کا حقیر فقیر سے نذرانہ تیری بارگاہ اقدس میں خلوصتاً خوفتاً عاجزاً ادباً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ اے مالک و مولا، ملائک کریم، اس تمام محفل پاک کا ثواب، نیاز و فاتح کا ثواب ہم سبھی کا سلام مؤدبانہ عاجزانہ ادبانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملائک کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے لے کر چاروں خلفائے راشدین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ چاروں خلفائے راشدین کی بارگاہ اقدس سے لے کر پنجتن پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین تبع تابعین، غوث کتب شہید ابدال کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم آمین۔ اشراق اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ امہات المومنین ازواج مطہرات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم آمین۔ شہزادے، تمام شہزادیاں، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا کے شہداؤں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم آمین۔ الہ العالمین، ان تمام ہستیوں کے وسیلے سے سر عرفانی، قطب ربانی، میرا محج الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو پیش کرتے قبول فرما۔ اللہم آمین۔ مالک مولا، آپ کے واسطے وسیلے سے خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام سلسل کے بزرگان دین کو پیش کرتے قبول فرما۔ داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید، لال شہباز قلندر، تلرال بابا، صلاح الدین بابا، غوث محمد بابا اور تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی شیخ عارف باللہ، شیخ الشیوخ، جن لوگوں نے تیرا حب، تیرا انعام، تیرا اکرام حاصل کیا، ان تمام کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ برائے کریم بالخصوص با یزید بوستامی، معروف کرخی، ابراہیم بن ادم، جنید بغدادی، رابعہ بصری، حسن بصری، بہلول دانا، ذنون مصری، شیخ ابو بکر شبلی، شیخ خواجہ حسن ابو رسن نوری کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ اللہم آمین۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ اللہم آمین۔ اے مالک و مولا، برائے کریم کے ماہ مبارکہ سفر کا مہینہ امام علی مقام امام حسن پاک کے شہادت سے منسوب ہے، آپ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم اے آمین۔ مالک و مولا، امام علی مقام کے صدقے سے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیش کرتے قبول فرما۔ الہ العالمین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صدقے آپ کے تمام خانوادے کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام سید زادے سید زادیوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے مالک، جن ارواحوں کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، بعد مرنے کے ہماری ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ اللہم اے آمین۔ مالک و مولا، بالخصوص ملائک کریم ملائک مرحوم کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہم آمین۔ ملائک مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم آمین۔ اے مالک، ملائک کریم جناب سیدہ کے واسطے حضرت ابو دجانہ کے صدقے سرکار پاک کی خاص غلامی نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ سبھی کا خاتمہ بالخیر ایمان فرما۔ مرحوم کے لوح یقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما، جانے والے کو نعم البدر عطا فرما، اللہم آمین۔ خوب ایثار ثواب کے تحفے بھیجنا نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرما، مرے تو قبر میں حشر میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوتا ہو، الہی ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتا ہو، الہی دکھا دے مدینہ تیری کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، ہر طرح کی برائی، ناگانی موت، حادثاتی موت، جادو ولیات، شیطانی شر، اپنے برائے کی لگنے والی نظر بد، غم، پریشانی، ذلت و رسوائی، حسد، کینہ، بغض، میلاتی سازش فتنہ دجال سے ہم سبھی کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہر طرح کی وبا، ہر طرح کے وائرس، ہر طرح کے مرض سے ہم سبھی کو محفوظ فرما لے۔ اللہم آمین۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، وینٹیلیٹر پر، بستر مرض پر جس حالت میں جو مریض مبتلا ہیں ان تمام کو تندرستی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سبھی کو حرمین طیبین کی حاضر نصیب فرما۔ مولا کریم بغداد معلّہ، نجف اشرف کربلا معلّہ کی حاضر نصیب فرما۔ الہ العالمین، ان خیر کے سفروں کا ہم سبھی کو مسافر بنا۔ الہ العالمین، ہم سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جس کی بگڑ گئی اس کی بنا دے، آمین۔ بنی ہے اس کی بگڑنے سے محفوظ آمین، فرما۔ آمین، آمین۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مولا کریم، جو کرائے کے
مکانات میں ہیں اپنے ذاتی مکانات نصیب فرما، جو قرضوں میں دبے ہیں قرضوں سے رہائی عطا فرما، جو بے گناہ قید میں ہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما، جو چھوٹے مکانوں میں ہیں بڑے مکان نصیب فرما، ہر گھر میں حضور کے ذکر پاک کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما، تمام ولیوں کے لاڈلے سید سالار مسعود غازی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے، اللہم آمین، سید سالار کی صدقے تمام سالاریوں کی خیر فرما، آمین، جہاں بھی سید سالار کے نام لیوا ماننے والے بستے ہیں ان ملائک کریم ان کی نسبتوں کی لاج رکھ لے، آمین، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اللہم ان کی آمین، پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، اللہم اے مالک و مولا ملائک کریم ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، آمین، آمین، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پہ برسا دے برسانے والے، اے ملائک کریم سنیوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتحاد و اتفاق عطا فرما، حاسدین سے بچا دشمنوں سے بچا، بد مذہبوں کے لیے ہم سبھی کو خالد بن ولید کی تلوار بنا دے، عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے خزانوں کا صدقہ عطا فرما، اے مالک و مولا بانٹنے والا مزاج فرما، اے مالک مخلوق کی محتاجی سے بچا اپنے دل کا محتاج رکھ، اے مالک و مولا مدینہ پاک میں رمضان مبارکہ میں سیدہ کائنات کے صدقے سبز گنبد کے سائے میں دسترخوان فاطمہ الزہرا لگانا بانٹنا اور کھلانا نصیب فرما لے، آمین، علماء حق مشائخ عظام کی خیر فرما، مسلک اعلیٰ حضرت قائم و دائم فرما، اسی میں جینا اسی میں مرنا نصیب فرما، غلامی اہل بیت غلامی صحابہ غلامی اولیاء اسی میں موت نصیب فرما لے، اے مالک و مولا ہم سبھی کی تجھ سے دعا ہے ہماری نسلوں میں جو نسلیں جو اولادیں تو نے ہماری پشتوں میں لکھ دی گئی، اے مالک ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ صحابہ نہ ہو، آمین، کوئی گستاخ اہل بیت نہ ہو، آمین، کوئی گستاخ اولیاء نہ ہو، سب صحابہ کے عشاق بنا دے، اہل بیت کے عشاق بنا دے، اے مالک و مولا ملائک کریم یہ تیری محبوب کی آل سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، تیرے محبوب کے امت میں علماؤں کی ادب و احترام کرنے والے لوگ ہیں، ان تمام کے گھروں میں برکت خیر عطا فرما، اللہم اے آمین، مالک و مولا پنج گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم اے آمین، مالک و مولا ہمیں ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا سنتوں کا پابند بنا دے، برے کاموں سے بچا لے، بری بیٹھکوں سے بری صحبتوں سے بری عادتوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اے مالک و مولا ماموں کے تمام لواحقین بچوں کو اپنا کرم فرما لے، آمین، اللہم آمین، اتحاد و اتفاق عطا فرما لے، اللہم آمین، ہم سبھی کو اپنے قرابت دار اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور اچھے اخلاق نصیب فرما دے، اے مالک و مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے دینا آتا ہے، بے شک، اپنے شاہ نشان اجر و ثواب عطا فرما دے، اے مالک بچے بلال کی بخشش و مغفرت فرما، اللہم آمین، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے مالک جانے والے کا نعم البدل عطا فرما، اللہم آمین، اے مالک و مولا ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب فرما، آمین، صفا مروہ کی بھاگ دوڑ نصیب فرما، آمین، حجر اسود کے بوسے نصیب فرما، آمین، زمزم پینا نصیب فرما لے، اے مالک و مولا تمام جہاں جہاں بھی اس بیماری نے اپنا گھیراؤ کیا ان تمام جگہوں میں ملائک تندرستی نعمت عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، ملائک کریم ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سبھی کا خاتمہ بالخیر ایمان فرما، آمین، آمین، ہم سبھی اللہم کو آمین، فکر آخرت نصیب فرما، اللہم اے مالک و مولا جو مشن سید سالار کے آستانے سے چلا اللہ، مسجد بنانے کا خانقاہ بنانے کا مدرسہ بنانے کا، اے مالک و مولا اس مشن میں جو حصہ لے اس کے جان میں مال میں روزی میں رزق میں برکت خیر عطا فرما، آمین، اللہم آمین، مولا تیرا گھر بنانا بے شک ملائک کریم ہر کسی کا کام نہیں پر انہی کو ملائک کریم تو نعمت نوازتا ہے اور انہی کے مالوں کو قبول کرتا ہے اللہ، جو اللہ، اس کے حلال پہ اور تقوی پر راضی رہتے ہیں اور تیرے دیے ہوئے مال سے تیرے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اے مالک و مولا اس مشن پاک میں جو حصہ لے جان سے مال سے خدمت سے ان تمام کے گھروں کو شاد و آباد فرما، آمین، اللہم آمین، برکت خیر آمین، 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 اللہم مالک و آمین، مولا ملائک کریم صدقہ فاطمہ الزہرا عطا فرما، آمین، ملائک کریم سادات کرام سے محبت نصیب فرما، اللہم آمین، اسے پاک کے تمام ماننے والوں کی خیر فرما، علماء حق کی خیر فرما، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند بنا، اللہم اے آمین، مالک و مولا ہم ظاہر کے سبھی پاک ہیں ہمیں تنہائی کا
ناپاک بنا دے۔ اے مالک مولا ہماری گفتگوؤں کو پاک کر دے، آمین۔ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، آمین۔ ہمارے تنوں کو ستھرا کر دے، آمین۔ اس دل میں حضور کے عشق کی محبت نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ حضور کے عشق میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے۔ اللہم اے آمین۔ مالک مولا اس ذکر پاک کو سجانے میں جس نے جان سے مال سے حصہ لیا تو ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ اللہم جو آمین۔ بچے بچیاں گھروں میں بنا رشتے کے بیٹھی ہیں، نیک سوالے سنتوں کے پابند رزق کے حلال کھانے کمانے والے رشتے نصیب فرما۔ اے مالک مولا تمام بیماروں کے حق میں دعا کرتے ہیں شفا عطا فرما۔ ملائے کریم بالخصوص بچی اقصا بیمار ہے، اس ملائے کریم بچی کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ ہم تمام کو روحانی جسمانی خسرتوں بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ اے مالک مولا علم نافع عطا فرما، رزق کے حلال عطا فرما، ملائے کریم حق بات اور سچائی کا پیروکار بنا دے۔ ملائے کریم سود کی لعنتوں سے محفوظ فرما، مال حرام سے ہمیں بچا، لقمہ حرام سے ہمیں بچا۔ جو تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اسی نعمت پر شکر بجا لانا اور اسی پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا غوث پاک کے تمام ماننے والوں کی خیر فرما دے۔ آمین۔ مجھ پر میرے اہل و عیال پر، تمام اہل سادات کے ماننے والوں پر، تمام سیدزادے سیدزادیوں پر اپنا کرم فرما دے۔ آمین آمین۔ حال دل ایسا پیارے احمد کو جا کر سنانا، گر وہ تیرا مدینے جانا، پہلے پڑھنا تو سروار ادب سے، عرض کرنا تو شاہ عرب سے، پھر یہ سب ماجرا خلق کے پیشوا واہ واہ واہ۔ وہ سنانا، گر وہ تیرا مدینے سے ہوئے جانا، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اللہ، تمام امت مصطفیٰ کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باپ شریف کے لیے اٹھا کر دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت پیر طریقت آل نبی اولاد علی فخر السادات سید بادشاہ حضرت سید اسد احمد الرزاقی دامت برکاتہم القدسیہ کی علم و عمل میں، جان میں، مال میں، رزق میں، عمر میں، گھر بار میں، روحانیت میں، باطنیت میں، عزتوں میں، رفتوں میں، الفتوں میں، عظمتوں میں، وقار میں، عروج میں خوب بلندی اور سرفرازی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ حضرت کا سایہ ہم تمام گناہگاران امت پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ آمین آمین۔ حضرت امت کی اصلاح کے لیے جو مشن اپنے منصب کے تحت نانا جان کی نقش قدم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باپو شریف کو اس مشن میں کامیابی عطا فرما۔ آمین آپ اللہم کے آمین۔ ذریعے امت کو خیر و بھلائی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ آپ کا سایہ ہم تمام غلامان اہل بیت پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم آمین۔ اے اللہ ہم تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدوں کی قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح معنوں میں اپنے پرخوں آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہوئے احترام، تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزے محشر اللہ نماز، روزے زکوٰۃ سے نہیں، ہماری پہچان سیدوں کے غلاموں کے ذریعے فرما۔ اللہم آمین۔ قیامت کے دن ان کی نسبتوں کے ذریعے ہماری مغفرت فرما۔ اللہم آمین۔ اللہ ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ،
اگر دعوتن رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی غریب نواز الہی تا ابد خورشید و ماہی چراغ چشتی یارا روشنائی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید آمین آمین بجاہ النبی الامین بحق طہ یاسین جب دم باسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ سادی بھائی اعلان کرتے ہیں حلقہ بنانے تمام دوست احباب چار چار پانچ پانچ لوگ مل کر جو نا حلقہ بنا لیں تمام احباب چار چار پانچ پانچ لوگ مل کر حلقہ بنا لیں انشاءاللہ لنگر آپ تک پہنچا دیا جائے گا تمام دوست حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں لنگر آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا یہ لو 10 تم لو 10 اسماعیل کو مہربانی کرو نیچے آ جائے یار نیچے آ جاؤ مسعود غازی کی ہسٹری کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں واہ واہ اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا تھا کیونکہ آپ قریب میں رہتے ہو آپ ان کے قرب میں رہتے ہو آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کرو موجود ہے جس کے بارے میں سید سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو میں غریب نواز کے روضے پہ حاضری دیتا تاکہ میری وہ پریشانی دور ہو جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو غریب نواز میری رہنمائی فرماتے اور فرماتے تو بہرائچ میں چلا جا مسعود غازی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے وہ شان دی ہے کہ وہ جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں اسے نواز دیتے ہیں اے ہے ذرا جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا سید شرف الدین یحییٰ منیری سے ایک مرید نے کہا کہ حضور غازی پاک کی کیا شان ہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے ان کی یادگار بنا لی جگہ جگہ لوگوں نے ان کو جگہ جگہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہیں بالے میاں کے نام سے کہیں مسعود غازی کے نام سے کہیں سالار کے نام سے کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسعود غازی کا نام ہے فرمایا سید شرف الدین یحییٰ منیری نے جو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرشد ہیں سید مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرشد ہیں شیخ علاء الحق پنڈوی جو بنگال میں ہے ٹھیک سید شرف الدین یحییٰ منیری یہ بہار میں ہیں میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں سید شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ سب سے عزیز چیز کیا ہوتی ہے انسان کی کہا حضور آپ بتائیے فرمایا جان سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کی کیا ہے جان بولے مسعود غازی نے اپنی عزیز چیز یعنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان اب اللہ کا نلا جو چیز قربان ہو جائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو مٹنے نہیں دیا بلکہ پوری دنیا میں مسعود غازی کے نام کو پھیلا دیا اور اللہ نے وہ مقام دیا میرے مسعود غازی کو کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں اسے نواز دیتے ہیں حضرات گرامی سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ جو مسعود غازی کے دیار کے خادم ہیں ان کی شان کیا ہے تو ذرا سنو خلجی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تاریخ میں نام ملتا ہے فیروز شاہ تغلق وہ بادشاہ جب پھٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا ہار جائے گا میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا اس جنگ میں اس کی ماں نے دیکھا ایک چھوٹا سا قافلے ٹائپ کے لوگ پروانہ بار جا رہے ہیں بہرائچ کی طرف اس بادشاہ کی ماں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں بولے یہ لوگ بہرائچ جا رہے ہیں وہاں مسعود غازی کا
मज़ार है और उनकी शान है कि वो अपने महबूब बंदों को वो अपने महबूब गुलामों को नवाजते रहते हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदों को वो इमदाद करते रहते हैं। हजरात इतना सुनना था, बादशाह की माँ ने बहराइच की तरफ रुक करके कहा, ऐ मेरे गाजी सरकार, अगर मेरा बेटा फतह याद लौट करके आया, अगर मेरा बेटा जीत करके आया, तब मैं आपके दरबार में अपने बेटे को बादशाही वाली शान में नहीं बल्कि गुलामाना अंदाज में आपके दयार में भेजूंगी। हजरात गिरामी, मसूद गाजी के दयार में बादशाह को भेजने की उसकी माँ ये मन्नत मान लेती है। बादशाह जीत जाता है, अपनी माँ के कदम चूमता है आकर के, बोला माँ मैं जीत करके आया हूँ। माँ ने कहा बेटा अब तू बहराइच चला जा, वहाँ मसूद गाजी के रोजे पे जाकर के हाजिरी दे। बहराइच वाले बाबा ने मेरी मदद की है। रूहानियत देखो किसे कहते हैं, रूहानियत का मकाम क्या है? जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी हिस्ट्री मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी तारीख को अंधेरे में रहने नहीं देता, उसका नाम लोगों के दिलों पे नक्श कर देता है, उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैला देता है। और हदीस पाक में कुरान की आयत के तफसीर के ताल्लुक से भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कि जो नेक अमल करता है, जो ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह अन करीब उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। हजरात इसी के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है, जब कोई नेक अमल करता है, सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता है, परहेजगारी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह जिब्राइल से फरमाता है मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान कर दो। जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, वो सारे फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर देते हैं फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ऐ लोगों तुम भी उससे मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत को अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अब चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला हो, जब जब रजब की 14 तारीख आती है, बहराइच की तरफ खींचा चला आता है, उनके रोजे की तरफ खींचा चला आता है, आला हजरत का उर्स आता है, 25 सफर आती है, बरेली की तरफ इंसान खींचा चला आता है, मुहर्रम आते हैं, मुफ्ती आजम के रोजे की तरफ खींचा चला आता है, जब छठी शरीफ आती है तो इंसान गरीब नवाज के आस्था। मैं बोला मामू का गरीब खाना है, बस थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। बयान के टाइम पे बाबा में इससे लंबा नहीं कर सकते थे ना। जी जी जी, इसलिए माशाल्लाह जो है ना वो मैंने अली वो मैं कह रहा था कि 10 मिनट में आमीन आमीन। बाबू चलें चलें। अल्लाह साहब का नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, पीर सैयद असद अहमद शाह जिलानी जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह जी का अंदर अंदर आइए। अल्लामा साहब का जो अस्सलाम वालेकुम। सन भाई कैसे हैं? आइए आइए। हुसैन भाई आइए। मैं लाइव में एंड कर रहा हूँ, लाइव एंड कर रहा हूँ। लाइट कम हो रही, पंखा चला दो, स्विच लगा के ना, स्विच लगा के चला दो। सामान का है, आवाज तो नहीं करेगा? बाबू डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? ये पंखा बहुत नहीं, रहने दें। चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मामू का गरीब खाना है भाई, बड़ी असलम हमारे भाई का ससुराल भी है माशाल्लाह। अमीर खाना, जज़ाकल्लाह। अब हो गया ना, कदम पड़ गया ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। शामान
लगा दो 10 तुम तो आओ ना बच्चे कैसे हो नहीं वो मना कर दिया बापू ने मना कर दिया असद अली इधर आ जाओ हाँ तुम मुझे सॉरी हम तरह तो मिल गई इजाज़त आ जाओ इधर हाँ कर दो और क्या बाबू आज तो माशाल्लाह अल्लामा साहब ने तो माशाल्लाह 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 नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है क्या बात लगाओ भैया लगाओ जी मोहम्मद का क्या बात क्या बात बाबू मक्के तक में माशाल्लाह देखा जा रहे थे मक्के से लाइव चल रहे थे सारे कजन्स वगैरह भी हमारी साइड अभी हमने बनाई भी एक ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा मैं फेसबुक के ऊपर मैं फेसबुक पे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक की वाई आ जाएगी इंशाल्लाह तो पूरा बयान है आपका अल्हम्दुलिल्लाह हाँ रख दो बीच में रखो शाबाश मैं एंड कर रहा हूँ ये है मैं एंड कर रहा हूँ सही है